اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو عقل، فہم و فراست، دانائی اور زیرکی عطا فرما کے تمام کائنات اور تمام مخلوقات سے برتر اور بالا درجہ عطا فرمایا ہے۔ عقل اور فہم و فراست اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی عقل جیسی نعمت کے ملنے کے بعد انسان مزید ترقی اور عروج حاصل کر سکتا ہے۔ صاحب عقل انسان اپنا بھی تحفظ کرتا ہے اور دوسروں کے تحفظ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لا یعقل اور کم عقل انسان جسے اپنی پرواہ نہیں ہوتی وہ دوسروں کی پرواہ کیا کرے گا۔ فطرت الہیہ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے کہ تمام تر امور، اہم معاملات اور بہت بڑے بڑے کام اور ذمہ داریاں، بڑے عہدے، مراتب اور مدارج، مناصب صاحب عقل لوگوں کو ہی عطا کیے جاتے ہیں۔ جس قدر ذمہ داری اس کے سر پہ اور کندھوں میں پڑتی ہے، بیٹریاں نویاں لے آؤ اور اچھی ہیں، 2 نمبر مارنا لے آؤ کرو۔ جب تک اس میں عقل کامل نہ ہو تو شریعت اس کے کندھوں پہ کسی طرح کا بوجھ ڈالنا بھی نہیں چاہتی۔
کیونکہ اس میں عقل نہیں، فہم نہیں، فراست نہیں، وہ اس معاملے کو سمجھتا نہیں، تو نقصان ہی نقصان کرے گا۔ قرآن مقدس کے ارشادات اور فرمودات پہ انسان غور کرے، جب تک ایک بچہ بلوغت کی حد تک نہیں پہنچا تو شریعت پہ عمل کرنے کا پابند نہیں، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اہمیت کیا ہے، آخرت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ جتنا بھی آپ سمجھائیں گے، جتنا بھی سمجھائیں گے، اس کے دل و دماغ میں نماز روزے کی اہمیت نہیں آ سکتی۔ وہ بچہ ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ اس کے لیے مال اور دولت چھوڑ کے گیا، تو وہ ورثاء اور جو سرپرست ہیں ان کو حکم ہے لا تؤتوا السفہاء اموالکم، سرپرستوں کو یہ حکم ہے کہ اسی کا مال جو اس کے باپ سے ملا ہے مطلق طور پہ اس کے سپرد نہ کرو۔ وہ بچہ ہے، وہ مال ضائع کر دے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ تجربے کے بعد، غور و فکر کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے سپرد مال دولت اور اس کی جائیداد کر دی جائے تو یہ ضائع نہیں کرے گا، تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے، چونکہ اس میں عقل کامل نہیں ہے۔ انسانی زندگی اور معاشرت میں، خاندانی سسٹم اور نظام میں تمام تر معاملات اللہ نے مرد کے سپرد کیے ہیں، عورت کے سپرد بڑے اہم قسم کے معاملات شریعت نے نہیں کیے، اس لیے کہ عورتوں کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ ناقصات العقل والدین، ان کا دین بھی ناقص ہے اور ان کی عقل بھی ناقص ہے۔ قضاء جیسا عہدہ، ججمنٹ جیسا عہدہ کہ وہ انسان فیصلہ کیسے کرے، قاضی اور جج، یہ مرد ہی بن سکتا ہے، عورت قضاء کے عہدے پہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے بہت بڑے حوصلے کا، ہمت کا، زیرکی کا، دانائی کا، باریکی کا کام ہوتا ہے کہ جہاں مرد کی سوچ پہنچ سکتی ہے وہاں عقل عورت کی وہاں تک کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے بڑے بڑے اہم امور اور معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کیے جاتے ہیں جو لوگ ان امور اور معاملات کے لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور اگر غیر صالح اور ایسا انسان جس میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ تباہی بربادی کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں دے گا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا ذہین اور سب سے بڑا عقیل انسان وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ رب کے پیغمبر سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عقل والا بھی نہیں، فہم والا بھی نہیں، سمجھ والا بھی نہیں، کوئی دانائی والا بھی نہیں، کوئی فہمائش والا بھی نہیں۔ جس قدر عقل کامل ایک پیغمبر کو ملتی ہے، کائنات میں کسی کو اس قدر عقل کامل نہیں مل سکتی۔ اس امت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد
جس قدر کامل اور اکمل قسم کی عقل اور ذہانت صدیق اکبر کو ملی ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں مل سکی۔ اس لیے بہت بڑے بڑے معاملات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے گئے۔ وہ اشارات قرآن مقدس سے بھی ملتے ہیں، وہ اشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی ملتے ہیں، اور انہی اشارات کی بنا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت و امامت کا منصب عطا کیا گیا کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اتنے عظیم کام کو اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر سر انجام دے سکتا ہے تو وہ صرف صدیق اکبر ہی ہے جو انجام دے سکتا ہے۔ تو اس لیے صدیق اکبر کی وہ عقل، وہ ذہانت جہاں صحابہ کی ذہن نہیں پہنچتی تھی، صدیق وہاں پہنچا ہوتا تھا۔ تو اس لیے بڑے بڑے امور ان کے سپرد کیے جاتے ہیں جن میں عقل کامل ہوتی ہے، جو عقلی طور پہ بہت صحت مند ہوتے ہیں، جن میں معاملے کو سمجھنے کی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرف قرآن مقدس اشارہ کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس دے اندر سورۃ النساء دے اندر فرما دے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے امانتاں مالکاں دے سپرد کر دو، جو امانتاں رب نے دتیاں او امانتاں صاحب امانت دے حوالے کر دو، انہاں تک پہنچا دو۔ ظاہری اور حصی اور نظر آنے والی امانت ہے تاں بھی انہاں دے سپرد کرو، باطنی غیر محسوس امانت ہے جڑی نظر بھی نہیں آندی او بھی صاحب امانت دے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ امر پیا کردا ہے، حکم پیا کردا ہے، تے اللہ دا حکم مننا عمل کرنا واجب ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الامانات الی اہلہا، جیڑیاں امانتاں کوئی ایک امانت نہیں ہے، الامانات بہت زیادہ امانتاں، لا تعداد امانتاں، بے شمار امانتاں، جڑیاں امانتاں اللہ نے محسوس یا غیر محسوس امانتاں صاحب امانت تک پہنچا دو۔ قرآن بھی امانت، قرآن دا بیان بھی امانت، قرآن دی تعلیم بھی امانت، نبی دی نبوت بھی امانت، نبی دی حدیث بھی امانت، نبی دا فرمان بھی امانت، دین دے احکام بھی امانت، نام نماز تے روزہ بھی امانت، صوم و صلاۃ بھی امانت،
حج و جہاد وی امانت، پیغمبر دی سیرت وی امانت، پیغمبر دی ادا وی امانت، پیغمبر دا حیا وی امانت، پیغمبر دی زندگی دے لیل و نہار وی امانت۔ جو جو امانتاں اللہ نے دتیاں، اللہ تعالیٰ فرماندن الا اہلھا، او امانتاں انہاں لوگاں تک پہنچا دینا اسے طریقے نال واجب ہے۔ اے اللہ حکم پیا کردہ، اے امانتاں پہنچانے دا آرڈر میرا اللہ پیا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندن ہر طرح دی امانت جے دا حق بندا ہاں، میں اپنے قانون اور عدل و انصاف دے تقاضے مد نظر رکھ کے میں دیندا گیا۔ جنوں میں خلیل اللہ پیغمبر بناونا ہاں، اے امانت میں او دے سپرد کر کے میں دنیا دے اندر خلیل اللہ پیغمبر بنا دیتا ہے۔ کلیم اللہ ہونے والی امانت جے دا حق بندا ہاں، میں دنیا دے اندر او دے نال گلاں کر کے کلیم اللہ دا لقب عطا فرما کے امانتاں دے دتیاں۔ تے ختم نبوت دا تاج، ختم نبوت دا تقدس تے عہدہ تے منصب جے دا حق بندا ہاں، میں امانت اس شخص دے حوالے کر کے خاتم النبیین بنا دیتا۔ قرآن بھی میری امانت، اے امانت جنوں ملنی ہے جے دا حق ہاں، میں اس بندے نو اس اپنے محبوب اور مقرب تے عظیم انسان نو اعلان کیتا ہے نزلہ علی قلبک، میرا پیغمبر اے قرآن والی امانت جبریل امین دے ہتھیں روانے کر کے تیرے دل والے مقدس تے پاکیزہ کوٹھے تے مکان دے اندر میں اللہ نے بڑے احترام نال محفوظ کر کے تیرے سپرد کر دیتی ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندن ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جڑے جڑے معاملات جڑیاں چیزاں نو چنگے لگدے ہن سونے لگدے ہن میں اوہی انہاں نو معاملات دیندا گیا۔ آسماناں دے معاملات انہاں دے سپرد کیتے، زمیناں دے معاملات او دے سپرد کیتے، ہواواں دے معاملات او دے سپرد کیتے، موسماں دے معاملات او دے سپرد کیتے، نبیاں دے معاملات انہاں دے سپرد کیتے، مرداں دے معاملات میں انہاں دے سپرد کیتے، عورتاں دے معاملات میں انہاں دے سپرد کیتے، حکمراناں دے معاملات میں انہاں دے سپرد کیتے، رعایا دے معاملات میں انہاں دے سپرد کیتے، اماماں دے معاملات میں انہاں دے سپرد کیتے، مقتدیاں دے معاملات میں انہاں دے سپرد کیتے۔ میں اللہ دنیا دے اندر نظام چلا کے تانوں اعلان پیا کرنا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو جے دا حق بندا ہے انہوں دے دیتا جائے تے کائنات وچ امن پیدا ہو جائے گا، تے بددیانتی شروع ہو جائے۔ قرآن نو قرآن دا حق نہ ملے، حدیث نو حدیث دا حق نہ ملے، صاحب حق نو دا حق نہ ملے تے کدے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جے اس حق دے اندر امانت دے اندر بددیانتی آ جائے تاں بھی امن نہیں آ سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے جڑا جے دی صلاحیت رکھدا او دے سپرد کرو۔ جتنا ذہین فتین اور سمجھدار بندہ ہوئے گا اس قدر اللہ او دے ذمہ داریاں زیادہ پائے گا۔ جڑا بندہ بالکل کم عقل ہوئے، لا یاقل ہوئے، پاگل دیوانہ مجنون ہوئے، او شریعت دا پابند۔
جیدی ہوش ہی ٹھکانے نہیں، ایک لازے واسطے بھی عقل کام نہیں کر دی، وہ شریعت دے حکم دا پابند نہیں ہے، انہوں پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ تو اس واسطے ایک ذہین فتین سمجھدار بندے دے معاملے کوئی کام سپرد کرو گے نا تے کوئی خیر دی توقع ہے، تے لا یاکل دے حوالے کر دو تے خیر دی توقع وہ سب کچھ ہی غرق کر دے گا۔ امامت دا ہو دا انہوں دے چھڈو جڑا اونجی لا یاقل ہوئے، اوہ دے حق دا ممبر رسول تے بیٹھنے دا حق انہوں دے چھڈو جنہوں الف دا بھی پتا نہیں ہے، حکمرانی دا معاملہ او دے سپرد کر دے جنہوں پتا بھی، پھر یہی حال ہونا جڑے تسی دیکھ رہے ہو۔ تے اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمان دن ذہین بندے دا انتخاب کرو، اس کائنات دا سب تو بڑا ذہین فتین عقل والا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اس تو ود کے کائنات وچ کوئی ذہین نہیں ہے۔ ایک موقع دے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا، پیغمبر دا خواب وہی ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نو بیان کر دیں، صدیق اکبر دی ذہانت دیاں چند گلاں سنو۔ اللہ دے رسول فرمان دین، لقد رأیت فی المنام، نبی علیہ السلام فرمان دین میں خواب دے اندر ویکھیا ہے مینوں ایک پیالہ دودھ دا بھریا ہویا دتا گیا ہے، نیندر دی حالت دے اندر، خواب دی حالت دے اندر میرے سامنے پیالہ دودھ دا بھریا ہویا میرے سامنے پیش کیتا گیا۔ اللہ دے رسول فرماندن فشربت منہ، میں پینا شروع کر دیتا، پیندا گیا حتیٰ کہ اللہ دے رسول فرماندن مینو انج محسوس ہوندا ہے میریاں خون دیاں رگاں دے اندر دودھ جا رہا ہے، جیویں جیویں میں پیندا گیا میرے وجود دے رگو ریشے دے اندر ایک ایک جز دے اندر تے ایک ایک جوڑ دے اندر دودھ سرایت کردا گیا ہے، تے جیویں جیویں سرایت کردا گیا ہے ان مینو محسوس پیا ہوندا ہے کہ میرے سارے اعضاء تے روح دے اندر دودھ پہنچ گیا ہے، اودا اثر پہنچ گیا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے مگر تھوڑا جہا پیالے دے اندر بچ گیا دودھ، جڑا دودھ بچیا ہے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر نے وہ دودھ پی لیا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے جڑے ویلے میں خواب بیان کیتا ہے اپنے صحابہ کرام دے سامنے تے پیغمبر دے صحابہ کھڑ لگے، قالو ھذا علم اعطاک اللہ، اے دودھ پینا خواب دے اندر اے علم دی علامت ہے، دانائی دی علامت ہے، فہم و فراست دی علامت ہے، اے علم دی دلیل ہوندی ہے کہ جنوں خواب دے اندر دودھ پلایا جائے۔ اللہ دے رسول نو صحابہ کرام آکھن لگے یا رسول اللہ ھذا علم اعطاکہ اللہ، اے علم ہے، اے نبوت دا علم ہے، اے قرآن دا علم ہے، اے دین دا علم ہے، شریعت دا علم ہے، علم الہی دا قصہ اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے، اتنا عطا کیتا ہے کہ سیراب ہو گئے پیغمبر دے رگو ریشے دے اندر علم دیاں رونقاں پہنچ گیا، علم دا اثر پہنچ گیا، علم دے تاثرات پیغمبر دے وجود دے اندر سرایت کر گئے، تے باقی جو بچیا صدیق دے حوالے کیتا ہے، صدیق اکبر نے بھی پینا شروع کیتا ہے، اللہ نے انہوں بھی علم عطا فرما دیتا ہے، فہم و فراست عطا فرمائیے۔ اے خواب اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرماندن، صحابہ کرام اگے کہندن سانو اج سمجھ آندا ہے اللہ نے تانوں علم عطا کیتا ہے، اس علم چوں آپ نے رسول پاک نے صدیق اکبر نو عطا کیتا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندن اصابتم اس تعبیر دے بیان دے اندر تیر نشانے نو جا کے مارے، اے تعبیر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اے تعبیر ہے تائی اللہ دے رسول فرما دے ہوں دے سن لوگو
صب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر. نبی علیہ السلام فرماندے لوگو جو کچھ اللہ نے علم تے نور قرآن دا میرے سینے دے اندر پلٹیا ہے, میرے دل دے اندر اللہ نے جو دین دا علم پایا ہے, جیویں جیویں اللہ مینوں علم دیندا گیا ہے, سببتہ فی صدر ابی بکر, اوہی علم دے بھانڈے چاہ کے میں ابو بکر دے دل دے اندر پلٹیندا گیا. معلوم ہوندا اس کائنات دا سب تو بڑا عالم نبی دے بعد, اس کائنات تو سب تو بڑا عالم اور عقل والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر جڑے مقام تے پہنچ جاندا ہے اوتھے کوئی اور نہیں پہنچ سکدا. اللہ دے رسول ہجرت پہ کر دینے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نال نے اے دو بندے ہجرت پہ کر دینے, کیونکہ دوواں نوں ایک دوسرے دے اوتے اعتماد ہے, ایک دوسرے دے اوتے جانا قربان کرن واسطے تیار نے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رستے دے اندر چلدیاں اپنا تجزیہ ہجرت دے معاملے دے اندر پیغمبر دے سامنے پہ کر دین, حالات دا تبصرہ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بیان پہ کر دین. اور صدیق اکبر فرما دین اخرجو النبی من مکہ, ان ظالماں نے پیغمبر نو مکے وچوں کڈ دیتا ہے, ہجرت مجبور کیتا ہے. میرا وجدان پیا کہندا ہے لا یہلکن, اے ہلاک ہون گے, بچ نہیں سکدے. اے بچ جڑا پیغمبر نال انج معاملہ کردا وہ بچ مجبور ہو کے چل دے پیا, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال میرا وجدان گوارا دس رہا ہے کہ اے لوگ بچ نہیں سکتے, تباہ برباد ضرور ہون گے. صدیق اکبر نے جدو یہ گل کی تھی نبی علیہ السلام نو آکھن لگ دے یا رسول اللہ لا یہلکن, اے سارے ہلاک ہون گے, بچ سکتے نہیں ہیں, ہلاکت تو بچ نہیں سکتے. ضرور اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے کوئی عذاب نازل کرے گا یا کوئی اور صورت بنائے گا. حتیٰ کہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے, کچھ عرصہ بعد قرآن دے اندر آیت نازل ہو گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ تعالیٰ فرماندن اج انہاں لوگوں نو اجازت مل چکی ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے دی, جنہاں لوگاں دے اوتے ظلم کیتا گیا, جنہاں لوگاں نو مکہ وچوں کڈیا گیا, جنہاں دیاں جائیداداں ضبط کیتیاں گیا, جنہاں دے بچے یتیم کیتے گئے, جنہاں نو شہید کر دیتا گیا, او مکہ چھڈ کے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے, صبر و استقامت نال کم لے کے اس مقام تے پہنچے. اللہ تعالیٰ فرما دن اوزینا, اج میں اللہ نے اجازت دے دیتی ہے انہاں کافراں نال لڑنا ہے, جہاد کرنا ہے, انہاں دے خلاف سفارہ ہونا ہے. انہاں دے خلاف جب تک تلوار نہیں اٹھے گی انہاں دے فتنے تو کدے محفوظ نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت دے نزول دے اندر فرما دے اظہار تے میں نہیں کیتا مگر میں آج ظاہر پیا کرنا, میرے دل دے اندر پہلے دن تو آ گیا سیکون قتال فی سبیل اللہ. آج اگر اللہ نے منع کیتا تے ایک دن ضرور اللہ جہاد دا حکم بھی دے گا. صدیق قرآن دے فہم تے اس مقام تے پہنچا جتھے کوئی اور نہیں پہنچ سکیا. معلوم ہوتا ہے صدیق اس کائنات تا سب تو زیادہ ذہین ترین انسان ہے, اس تو ود کے اور کوئی سمجھدار نہیں ہے. اللہ دے رسول نے ایک موقع دے اتے گل فرمائی, صحابہ کرام دا مجمع موجود ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام فرمادن ان اللہ خیر عبدا بین زہرت الدنیا و بین ما عند اللہ. نبی علیہ السلام فرمادن ان اللہ خیر عبدا, اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کیڑی چیز دے درمیان, بین زہرت الدنیا و بین ما عند اللہ,
دنیا دیاں رونقاں دے درمیان اور انہاں نعمتاں دے درمیان جڑیاں اللہ پاک کول موجود ہیں، جنت دی صورت دے اندر انہاں نعمتاں دے درمیان تے دنیا دیاں رونقاں دے درمیان ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ دنیا دے اندر رہنا چاہندے ہو، دنیا دی ریل پیل دے اندر اپنا وقت گزارنا چاہندے ہو، دنیا دے معاملات دے اندر زندگی گزارنا چاہندے ہو، یا انہاں معاملات دے اندر جانے چاہندے ہو جڑے اللہ نے تیار کر کے رکھے نے، جنت دیاں نعمتاں، دنیا دی زندگی پسند ہے یا آخرت دی زندگی پسند ہے، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ دنیا دے اندر تسی رہنا چاہندے ہو تے موت دا فرشتہ تواڈے قریب نہیں آئے گا، جے آخرت دے اندر آنا چاہندے ہو تے جی بسم اللہ اساں جنت دے دروازے تواڈے واسطے کھول کے رکھے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے فاختار الآخرہ، نبی علیہ السلام فرماندے اس بندے نے آخرت دے معاملات نو پسند کر لیا، اس بندے آکھیا میں آخرت دے اندر جانا چاہنا، میں دنیا دے اندر نہیں رہنا چاہندا، مینوں دنیا والی دنیاوی زندگی پسند نہیں ہے، مینوں آخرت والی تے برزخ والی زندگی پسند ہے، میں تے برزخ دے اندر جانا چاہنا، میں تے جنت دے اندر جانا چاہنا، میں تے انہاں نعمتاں دے اندر جانا چاہنا جیڑیاں نعمتاں اللہ نے اپنے کول تیار کر کے رکھیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا ہے۔ سارے صحابہ کرام سن کے خاموش ہو گئے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذہانت دا کمال فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دھاڑا مار مار کے پہ روندا ہے، سسکیاں لے کے رو رہے ہیں، صحابہ کرام حیران ہوئے متعجب ہوئے یار اس بندے نو کی ہو گیا ہے، ایک عام جے بندے دی اللہ دے پاک پیغمبر نے گل فرمائی ہے، پتہ نہیں کیڑا بندہ تے کیڑا بندہ نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کوئی اپنا نام ہی نہیں لیا، کسے دا نام معین بھی نہیں کیتا، کسے بندے دا نام لے لیا ہے، مگر صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ صدیق اکبر فرماندے نے یار تانوں پتہ کوئی نہیں، اوہی بندہ خود محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اختیار دیتا ہے دنیا چ رہنا ہے تے فرشتہ موت دا تواڈے قریب نہیں آئے گا، جے آخرت دے اندر آنا ہے تے پھر جنت دے دروازے کھلے ہیں تواڈے واسطے۔ نبی علیہ السلام نے آخرت نو پسند کیتا، آخرت دی زندگی نو پسند کیتا، دنیا دی زندگی نو پسند نہیں کیتا، اس واسطے پیغمبر دی زندگی اور حیات جنت اور برزخ والی حیات ہے، دنیا والی حیات نہیں ہے۔ صدیق اس مقام تے پہنچدا جتھے کوئی ہور نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے نبوت دا بھار بھی کہدے حوالے کیتا ہے، پہنچانے دا، خلافت دا، پورے علم دا، قرآن دا کہدے حوالے کیتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی زندگی دے اندر امیر حج بنایا ہے، سن 9 ہجری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر نو پورے قافلے اور امیر حج بنا کے بھیجا کہ حج تسی جا کے پڑھانا لوگاں نو۔ سارے صحابہ وچوں اعتبار اور اعتماد سی تائیں تے روانہ کیتا ہے۔ معلوم ہے ہوندا ہے کہ صدیق جیسا کامل بندہ اس امت دے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دی زندگی دے آخری ایام ایک دن ایسا ہویا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں مسجد دے اندر نہیں پہنچ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگاں نو جا کے آکھو کہ ابو بکر صدیق نو آکھن کہ تسی نماز پڑھاؤ، میں نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں یا رسول اللہ میرے باپ نو نہ آکھو رقیق القلب، نرم دل بندہ ہے، اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نو آکھو۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس طرح دے مشورے مینوں نہ دیا کرو۔ حضرت صدیق اکبر نو مصلی واسطے اور امامت واسطے منتخب کیتا گیا تو کوئی کہندا انہاں نو، کوئی کہندا انہاں نو، کوئی کہندا انہاں نو، حتیٰ کہ لوگاں اے بھی آکھیا چلو حضرت عمر جرت مند بندہ، حوصلے والا بندہ، اینوں مصلی تے لے آؤ۔
حضرت عمر گئے اور تکبیر کہہ دیتی مصلی دے اتے کھلو کے. اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عمر دی تکبیر سنی اور فرمایا این ابو بکر، عمر نماز پڑھا رہے، ابو بکر کتھے ہے؟ ابو بکر کتھے ہے؟ جی وہی موجود ہے. حضرت عمر پڑھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں کیا کرا، اب اللہ والمسلمون، اللہ بھی نہیں چاہتا، مسلمان بھی نہیں چاہتے کہ پیغمبر دی موجودگی دے اندر اگر مصلی امامت دے اتے اگر پیغمبر معذور ہیں نہیں پہنچ سکتے، صدیق اکبر ہی آ سکتا، اور کوئی نہیں آ سکتا. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ صدیق دے ہوندے عمر کس تے آوے، مصلی امامت دے اتے آوے. اس قدر اعتبار، اس قدر یقین. صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صبح دی نماز دے ٹائم، آخری دن پیغمبر دی زندگی دا آخری دن صبح دی نماز دا وقت، حضرت عائشہ صدیقہ اس روایت نو بیان کر دیا نے کہ صدیق دا حوصلہ ویکھو، ذہانت ویکھو، فطانت ویکھو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندن نبی علیہ السلام صبح دی نماز دے ٹائم حجرہ عائشہ صدیقہ دا اور مسجد نبوی دی دیوار ایک پردہ اٹھا کے آپ ویکھیا تے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. جی پردہ اٹھیا ویکھا، صحابہ کرام نو پتہ چلیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر آ رہے ہیں. صدیق اکبر پیچھے ہون لگے، نبی اسلام اشارہ کر کے آکھیا جی پیچھے آنے دی اجازت، نماز پڑھاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اس اتنا مسرور ہو اس دن، اتنا خوش ہو اللہ دے پاک پیغمبر جے دی انتہا لوگاں نو نماز دے اندر ویکھ کے کہ اگر میرے اوتے موت بھی آ جائے تے کام رکن والا اے چلدا ہی رہے گا دین دا کام. اللہ دے پاک پیغمبر نو بے حد خوشی ہوئی کہ میرے شاگردوں تیار ہو چکے نے جڑے اس کام نو اگے لے کے جان گے. اللہ دے پاک پیغمبر نو بے پناہ خوشی ہوئی، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے پردہ تھلے سٹے اور واپس آ گئے. جدو واپس آئے تو حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا کے فوراً نبی علیہ السلام کو لو آئے اور نبی علیہ السلام نے آخر لگا اصبحت بنعمت اللہ. صدیق اکبر فرماندن اصبحت بنعمت اللہ یا رسول اللہ، اللہ دے فضل نال سونی صبح ہوئی ہے. اج محسوس ہوندہ ہے تواڈی بیماری دے اندر تخفیف ہے، کمی محسوس پئی ہوندی ہے، چہرے دے اوتے رونق نظر پئی آندی ہے. اللہ تانوں مزید صحت عطا فرمائے گا. صدیق اکبر نال آ گئے، حضرت علی بھی کمرے دے اندر داخل ہو گئے، صدیق اکبر بھی نل چلے گئے، حضرت علی واپس گئے تے لوگ پوچھتے نبی علیہ السلام دی طبیعت کیسی ہے، نبی علیہ السلام دا مزاج کیسا ہے. صدیق اکبر نے بھی جواب دیتا، حضرت علی بھی جواب دین دن لوگو الحمدللہ پیغمبر دی طبیعت دے اندر افاقہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی صحت بہتر ہو رہی ہے، طبیعت دے اندر مزید بہتری آ رہی ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، دل دے اندر اطمینان پیدا ہو گیا. صدیق اکبر نبی علیہ السلام کو لو جاندن یا رسول اللہ کافی دن ہو گئے میں اپنے گھر چکر نہیں لگایا، میرا ایک اور بھی گھر ہے، دوسری شادی ہے جڑی مدینہ طیبہ تو باہر میں کی تو مکان بھی اس جگہ دے ہوتے ہے، میں چکر بھی کوئی نہیں لایا. معلوم ہوتا ہے اللہ نے تانوں صحت عطا فرمائی ہے، طبیعت دے اندر بہتری ہے، مینوں اجازت دیو میں انہاں دا پتہ کر کے آواں. اللہ دے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر نو اجازت دیتی ہے. صدیق اکبر گھوڑے دے اوتے سوار ہو کے چلے گئے اپنے گھر دے اندر، باقی صحابہ کرام بھی چلے گئے. امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں بعد دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت دے اندر مطلب خرابی شروع ہو گئی. اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہون لگی ہے، حتیٰ کہ امی عائشہ فرماندیاں میں پیغمبر نو بٹھایا، بیٹھن دی طاقت نہیں ہے، انہاں دے اندر بیٹھ کے گل کرن دی طاقت بھی نہیں ہے. میں اپنے سینے نال لا لیا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا سر مبارک میرے سینے دے نال لگا ہویا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر بار بار آسمان ول ویکھنا شروع کر دیتا، اور جڑے ویلے ٹک ٹکی بن کے آسمان ول ویکھنا شروع کیتا ہے، میرے دل نے اس ویلے بوجھ لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبروں دنیا تو جان
جان والے نے، مگر میں بار بار اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرہ انور دے اتے ہاتھ پھیر کے میں دعا ماں کر دے میرے اللہ کہ حضرت رسول پاک نو شفا عطا فرما دے۔ میں شفا ماں دی دعا منگ دی، میں بہتری دی دعا منگ دی، اللہ دے پاک پیغمبر میں نو آکھن لگے لا 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 اسأل اللہ الرفیق الاعلی۔ ایشا میں دنیا دے اندر نہیں رہنا چاہنا، اج میں نو صحت دی ضرورت نہیں ہے، میں نو علاجہ دی لوڑ نہیں ہے، اج میں نو شفا دی ضرورت نہیں ہے۔ اسأل اللہ الرفیق الاعلی، میں اللہ تعالیٰ کو رفیق اعلیٰ پہ منگدا، میں جنت دا مقام پہ منگدا، میں نو اللہ رفیق اعلیٰ دے اندر پہنچا دے وے۔ امی عائشہ فرما دیا نے کہ میرے اتھروں بے اختیار آن لگے، اج اللہ دے پاک پیغمبر دیاں دسیاں ہویاں گلاں پوریاں صادق تے سچیاں پی آندیاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے تے احوال آ گئے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی روح مبارک قبض ہو گئی ہے، روح پرواز کر گئی ہے۔ فرما دین ایسی خوشبو میں محسوس کی تھی دنیا دے اندر میں کدے سنگی نہیں، کدے میں نو ایسا احساس نہیں ہویا، حتیٰ کہ لوگ جمع ہون لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مغیرہ بن شعبہ مسجد دے اندر تشریف لے کے آندے، باقی لوگ بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر تے حضرت مغیرہ بن شعبہ اے آ کے میرے کو اجازت منگ دینا ماں، جے اجازت ہوئے تا اسا حجرے دے اندر داخل ہو سکنے ہاں۔ امی عائشہ فرمان دیا میں انہاں نو اجازت دیتی، حضرت عمر ہے اور نبی علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا اور آکھن لگے واہ غشیتا، اج محسوس ہوندہ ہے پیغمبر دوتے غشی تاری ہو گئی ہے، موت واقع نہیں ہوئی، پیغمبر دوتے غشی تاری ہو گئی ہے۔ اج واپس جان لگے تے مغیرہ بن شعبہ کہندے عمر تینو یار بھول لگی ہے، مات رسول اللہ، اللہ دے رسول دوتے موت آ گئی ہے، تینو بھولے کا لگ گئے۔ حضرت عمر جذبات دے اندر آگے کہندے نا کذبتا، غلط گل نہ کر، اللہ دے پاک پیغمبر دوتے موت نہیں آئی، اس ویلے تک پیغمبر تے موت نہیں آ سکتی جب تک کافرات منافقاں نو قتل کر کے دنیا نو شرک تو پاک نہیں کرے گا، اس ویلے تک پیغمبر دوتے موت نہیں آ سکتے۔ حتیٰ کہ اعلان کرنا شروع کر دیتا، جیڑا بندہ دنیا دے اندر اعلان کرے گا پیغمبر دوتے موت آئیے میں ادا سر قلم کر دیا گا، بندہ دوڑدا ہے صدیق اکبر نو جا کے اطلاع دیندا ہے، صدیق اکبر واپس آندے نے، گھوڑے دوتے سوار نے، حتیٰ کہ گھوڑے تو اتر کے مسجد نبوی دے اندر آندے، حجرہ عائشہ دے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام دا وجود مبارک منقش چادر نال ڈھکیا ہوا ہے، چہرے دوتے آ کے صدیق اکبر نے چادر اتار کے پیغمبر دے متھے دوتے آ کے بوسا دیتا ہے اور فرمان دینا تبتا حیّا و میتا، او سونیا دے سردارا یہ تو دنیا دے اندر زندہ ہے تامی تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تیرے اتے موت آ گئی ہے تامی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واپس موڑ کے آئے نے صدیق اکبر آ کے لوگاں نو خطبہ دین دینے، جیتے عمر دے حواس کم نہیں پہ کر دے، اتا صدیق اکبر آ کے لوگاں نو آ کے سہارا پیا دیندا ہے، آیت دے اتے آیت قرآن دی پڑھدا گیا، آیت دے اتے آیت رکھ کے پڑھدا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر نو بات دے اندر پتہ چلیا کہ یار میرا کلوی کم نہیں پیا کردا، ایسے مقام دے اتے آ کے اور اتنا دیدہ دلیری نال جرت نال اعلان کرنا، او کائنات والو اگر تسا محمد الرسول اللہ دی عبادت کر دے سن تے سننا تواڈے معبود تے موت آ چکی ہے، معبود ہوندا ہے جے دے اتے موت کدے آ سکدی کوئی نہیں۔ اس قدر حوصلہ رکھ کے گل کرنا اے انہاں لوگاں دے اندر ہی اے جرت ہوندی ہے جنہاں نو طاقت دینا والا کون ہوندا ہے؟ اللہ ہوندا ہے، جنہاں دے حوصلے بلند ہوندے نے۔ اے فیصلہ اور قوم نے فرمایا لوگوں نبی علیہ السلام دے اوتے موت آ چکی ہے، اور فرمایا قرآن بھی ساڈے اندر موجود تے دین بھی ساڈے اندر موجود، اسی اوج نماز پڑھ دے رہاں گے جی میں پہلے پڑھ دے سن نبی دی زندگی دے اندر، اوج جہاد کر دے رہاں گے جس طرح نبی دی زندگی دے اندر جہاد کر دے سن۔ صدیق اکبر تے موت آن لگی اور پتہ چل گیا، آثار نظر آن لگے کہ میں ہون زیادہ دیر زندہ۔ دانائی ویکھو کہ اپنے بعد خلافت واسطے منتخب کینوں کیتا ہے،
یہ وہی انتخاب کر سکتے ہیں جنہاں کو عقل کامل درجے دی ہوئے. اپنی موت دے بعد کینوں میں خلیفہ بنا کے جاواں، معاملات کے دے سپرد کر کے جاواں. اندرونی مداخلت علیحدہ ہے، بیرونی مداخلت علیحدہ ہے. اندرونی فتنے علیحدہ، بیرونی فتنے علیحدہ. اس حال دے اندر امت میں کے دے سپرد کر کے جاؤں. عبد الرحمن ابن عوف کو مشورہ لیا، انہاں کہ جی تسی آپ ہی جان دو، اسی تے دس نہیں سکتے، بہتر جان دو، ہور صحابہ کرو. حضرت عثمان نو بلایا اور فرمایا لکھو. حضرت عمر دی خلافت لکھ دیتی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہونا ہے. او دی اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے. جو صحیح رستے تے چلتا رہا تے میرا عدل ہے، میرا فیصلہ ہے. جے غلط روش تے چل پیا تے میں اپنی عقل دے مطابق، فہم دے مطابق فیصلہ کیتا ہے. باقی تمام معاملات کون جاندا ہے؟ ایک بندے آکھیا ہے بے اپنے بعد خلافت واسطے حضرت عمر نو منتخب کرنا تسی جان دے ہو کہ انہاں دی طبیعت دے اندر سختی زیادہ ہے. انہاں دی طبیعت دے اندر سختی زیادہ ہے. اس واسطے تلوار تو تھلے گل کوئی نہیں کردا. تے ایک بندے آکھیا حضرت صدیق اکبر نو اور آکھن لگا ماذا تقول لربک اذا سالک، دن قیامت دے جے اللہ تیرے کولو سوال کر لوے، پوچھ لوے آ صدیق، تیرے کولو سوال کر لوے کہ اپنے بعد عمر نو خلیفہ بنا کے کیوں آیا. او دے اندر سختی بھی ہے، او دے اندر جرت و ہمت بھی ہے، اور معاملات نو سختی نالو حل کرن دی کوشش کر دینے. لوگ انہاں تو ڈر دے ہیں تے جدو با اختیار بن جائے گا پتہ نہیں سختی دے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر نو آکھن لگے ماذا تقول لربک اذا سالک ان استخلافک عمر، کہ عمر نو خلیفہ کیوں بنا کے آیا ہے. صدیق اکبر آکھن لگے اجلسونی، او لوگوں مینوں بٹھاؤ. جذبات دے اندر آ گئے، آکھن لگے رب تو مینوں ڈراندے ہو کہ میں عمر نو کیوں خلیفہ بنایا ہے. جے میرے رب نے میرے کولو سوال کر لیا تے میں اللہ دی دربار دے اندر عاجز ہو کہ میں جواب دیاں گا. میں آکھاں گا میرے اللہ میں بڑیاں نظراں دوڑائیاں، تو مینوں عقل دیتی، میں انہوں کم دے اندر لاندا رہا، میں عقل نو استعمال کردا رہا. میں مہاجرین تے بھی غور و فکر کیتا، میں انصار تے بھی غور و فکر کیتا، عشرہ مبشرہ تے بھی ویدا رہا، باقی سارے صحابہ تے میں غور کردا رہا. میرے اللہ میں اپنی دانش کے مطابق جو فیصلہ کیتا ہے اس کائنات دے اندر عمر نالو اعلی بندہ مینوں نظر کوئی نہیں آیا. اس کائنات دے اندر افضل ترین بندہ، کامل ترین بندہ جے مینوں ملیا تے عمر ملیا ہے. میں خلافت والا سارا منصب میں عہدے سپرد کر کے آ گیا. اے عہدے سپرد کرنا، انہوں خلیفہ بنانا، اپنے بعد نائب مقرر کرنا اتنا عظیم فیصلہ ہے، اتنا عظیم فیصلہ ہے کہ اللہ نے حضرت عمر دے دور دے اندر جڑیاں ترقیاں تھا فرمائیاں نے، نہ دی مثال پہلے میں ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے. کیسر و کسرا دیاں سلطنتاں، کیسر و کسرا دیاں حکومتاں، کیسر و کسرا دیاں بادشاہ جنہاں دے خلاف گل کرن واسطے بھی لوگ تیار نہ ہو دے، انہاں نو نیست و نابود کر دینا، انہاں دا ستیہ ناش کر دینا، انہاں دا وجود دنیا تو مٹا دینا. اے تمغہ تے امتیاز ملیا تے عمر فاروق نو ملیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دن کائنات دے لوگو اس کائنات دے اندر نبی دے بعد کامل عقل والا بندہ صدیق اکبر ہے. اس واسطے بڑے بڑے امور بھی انہاں دے سپرد کیتے گئے. اس واسطے اپنے معاملات کو سمجھدار بندے دے سپرد کریا کرو، جھلے بندے دے حوالے، ورنہ وہ ساری کھیل ہی کیا کر دے گا، ختم کر دے گا. ذہین بندہ کسی نہ کسی کھاتے لا سکتا ہے تے لا یاکل بندہ سب کچھ کیا کر دے گا، غرق کر دے گا. اس واسطے نبی دی موت دے بعد جو معاملات صدیق اکبر دے سپرد ہوئے نے، اللہ تعالیٰ فرما دے اس قدر عظیم معاملات، اس قدر بڑے معاملات کہ کائنات دا کوئی انسان ایسے بھار نو چاہ
نہیں سکتا۔ اے صدیق دا حوصلہ اور انہاں دی فطانت ہے کہ سارے بوجھ اٹھا کے امت نو ایسے رستے دے اوتے آ کے چلایا ہے کہ امت ہمیشہ واسطے فتنے فساد تو محفوظ ہو گئی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔